نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے بارے میں احکامات اللہ پاک نے بیان فرمائے ہیں۔ کچھ خصوصیات باقی امت سے زیادہ اللہ نے آپ کی رکھی ہیں، کچھ کا بیان تو ہو چکا ہے اور آج بھی کچھ خصوصیات کا بیان ہے۔ فرمایا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، جسے آپ چاہتے ہیں اسے اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہتے ہیں اپنے سے دور رکھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک نے یہ خصوصیت ازواج یعنی بیویوں کے متعلق بیان فرمائی کہ باقی امت کے اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو ان میں برابری کرنا لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ پر رسالت اور پیغمبری کا بوجھ بھی تھا، لوگوں کو پیغام بھی پہنچانا تھا، تو یہ برابری اللہ نے آپ سے اٹھا لی۔ اللہ نے فرمایا کہ جو بیوی آپ قریب رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں اور جس کو باری دینا چاہتے ہیں دے سکتے ہیں۔ تو یہ حکم جب نازل ہو گیا کہ جس بیوی کو آپ چاہیں ٹائم دیں، جس کو چاہیں ٹائم نہ دیں، جس کو قریب کریں جس کو دور کریں، تو یہ خصوصیت حضور کے لیے ہے، باقی امت کے لیے نہیں ہے۔ باقی امت کے اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہیں تو وہ پورا ٹائم جو ایک کو دیں گے اتنا ہی دوسری کو دیں گے یا تیسری کو دیں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ پاک نے یہاں پر اجازت فرمائی ہے، اور چونکہ یہ حکم ازواج نے بھی سنا تو وہ بھی پھر ناراض نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کا حکم آیا۔ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، تو اس لیے بیویاں بھی ناراض نہیں ہوں گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا حکم نہیں تھا، کس کا حکم تھا؟ اللہ کا حکم تھا۔ دیکھیں یہ یہاں سے عقیدہ بھی بنتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ازواج کے بارے میں بھی اختیار اللہ کے پاس تھا۔ اختیار کس کے پاس تھا؟ اللہ نے جو چاہا اس طرح بتا دیا۔ یہاں لوگ کہتے ہیں جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، یہاں گھر میں بھی اللہ اجازت دیتے ہیں۔ گھر میں بھی مختار کل کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ بیویوں کے بارے میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اختیار نہیں دیا کہ جس طرح باقی امت کا اور آپ کا الگ الگ کیا ہے۔ فرمایا کہ ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء ومن ابتغیت ممن عزلت فلا جناح علیک، جس کو آپ چاہتے ہیں ان کو بلا لیں اور جس کو چاہتے ہیں وہ ان کے پاس آپ نہ جائے تو آپ پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ذالک ادنی ان تقر اعینہن، اور یہ ان بیویوں کی آنکھوں کے لیے بھی ٹھنڈک ہے، ولا یحزن، تاکہ وہ غم نہ کرے، ان کی آنکھیں ٹھنڈے رہیں، ویرضین، اور وہ راضی رہیں، بما آتیتہن کلہن، جو آپ ان کو عطا فرمانا چاہتے ہیں۔ تو جب ان کو یہ حکم معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم سے کبھی فائدہ نہیں اٹھایا،
یعنی اللہ نے تو اجازت دے دی، جس بیوی کو چاہے جب آپ سفر پہ جاتے تھے آپ قرآن اندازی فرماتے تھے، تو جس بیوی کا نام آتا سفر کے لیے اس کو ساتھ لے لیتے قرآن اندازی، یہ نہیں کہ فلاں فلاں فلاں، نہیں، قرآن اندازی فرماتے تھے۔ اور پھر آپ کو تو اللہ نے اجازت دے دی کہ آپ جس کو چاہے ساتھ رکھیں، لیکن آپ نے پوری زندگی اس طرح فرمائے نہیں، آپ نے سب کو برابر ٹائم دیا، ٹائم سب کو برابر دی۔ اللہ کی طرف سے تو اجازت تھی، اور وہ عورتیں بھی راضی تھی کیونکہ اللہ کا حکم تھا، اللہ کا حکم تو آپ کی بیویوں نے بھی مانا، لیکن آپ نے ہمیشہ جس بیوی کو ایک کو ٹائم دیا تو اتنا ہی دوسری کو دیا۔ آپ نے اس اللہ کے اجازت سے فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ ہر ایک، ہاں یہ ہے کہ دلی محبت جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یا اللہ میں تو اپنے طرف سے پوری کوشش کرتا ہوں کہ برابری رکھوں، کوشش کرتا ہوں کہ برابری رکھوں، لیکن دل جس کو چاہتا ہے، یعنی پیار جس کے ساتھ زیادہ ہے، وہ میرے اختیار میں نہیں، وہ میرے، تو اس پر اے اللہ مجھے نہ پکڑنا۔ دل کا اختیار میرے پاس، ہاں جو باقی معاملات ہیں اس میں تو میں اختیار کرتا ہوں، لیکن دل کا اختیار جو تھا یا اللہ وہ میرے قبضے میں نہیں ہے۔ تو حضرت عائشہ سے آپ کو زیادہ محبت تھی، اس لیے جب یہ حکم آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وصال فرمانے لگے تو پھر آپ نے سب ازواج سے اجازت چاہی اور حضرت عائشہ کے گھر رہے۔ تو اس چونکہ آیت موجود ہے، اجازت موجود ہے، تو کسی خاتون کو، کسی بیوی کو اعتراض نہیں ہوا کہ اب حضرت عائشہ کے گھر کیوں رہیں گے۔ تو بہرحال یہ تو ایک حکم تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، آپ کے لیے آسانی اللہ پاک نے فرمائی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ تو علم والا ہے اور حلم والا ہے، علم والا ہے کہ وہ جانتا ہے کہ کون میرے حکم پہ عمل کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، جاننے والا ہے، اور حلم والا ہے کہ جلدی نہیں پکڑتا، وہ بڑا بردبار ہے، وہ ڈھیل دیتا ہے کہ کسی دن پکڑوں گا۔ حلم، حلم بہت بڑی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ بعض انسانوں میں بھی یہ صفت ہوتی ہے، بڑے حلیم ہوتے ہیں، بہت برداشت کرنے والے ہوتے ہیں، اور کئی تو ہمارے طرح جناب ان کے ناک پہ مکھی بیٹھی تو وہ غصے ہو جاتے ہیں، ہاں جی، لیکن حلم والے بھی بے شمار ایسے لوگ ہیں جو حلیم لوگ ہیں۔ تو یہ ایک حکم ہوا۔ اگلا حکم یہ ہے کہ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، اے میرے نبی اس کے بعد آپ کسی اور بیوی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ یہ جو کر لیے 9 آپ کی نکاح تھے اور 2 جو تھی وہ لونڈیاں تھیں، تو 11 ہو گئی۔ اس کے بعد یہی اب آپ کی بیویاں ہیں، آخر تک آپ کسی اور بیوی عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن، اور آپ ان میں سے تبدیل بھی نہیں کر سکتے، یہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ ولو اعجبك من حسنهن، اور اگرچہ کوئی اور آپ کو پسند بھی آئے اور آپ کا دل بھی چاہے، لیکن اب پابندی ہے، اب کوئی اور شادی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو آپ کی ازواج تھی، پیچھے آپ سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں ہم، کہ ایک موقع پہ انہوں نے کہا تھا جی ہمارا خرچہ بڑھا دے، تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے، اور حکم آ گیا تھا کہ حضور کے گھر میں رہ کے خرچہ زیادہ مانگتی ہو، آؤ، یا حضور کا اللہ کو اور حضور کو اختیار کرو یا دنیا کو اختیار کرو، تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں، طلاق دے دیتا ہوں۔ تو تمام خواتین نے اللہ اور حضور کو اختیار کیا، دنیا کو چھوڑ دی، جو آپ دیں گے ہمیں قبول ہے۔ تو یہاں اللہ نے ان خواتین کی پھر یہ عزت افزائی فرمائی کہ اب آپ ہی ان کی بیویاں رہیں گی، کوئی اور بیوی نہیں کر سکتی۔ انہوں نے اللہ اور رسول کو اختیار کیا، اللہ نے پھر کہا کہ یہی آپ کی
بیویاں رہیں گی۔ فرمایا لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد کوئی اور عورت آپ کے لیے حلال نہیں، ان تبدل بہن، کہ آپ اس کو تبدیل کریں، من ازواج، اپنی بیویوں میں سے، ولو اعجبک حسنہن، اگرچہ اس کی خوبصورتی آپ کو پسند آئے، الا ما ملکت یمینک، ہاں جو لونڈیاں وغیرہ ہے اس کو آپ اختیار کر سکتے ہیں، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اور اللہ تو ہر چیز پر نگہبان ہے، وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، اللہ ہر چیز پر، ہر چیز اللہ کے سامنے ہے، کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی، کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، وہ اللہ سے چھپی، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کو واچ کر رہا ہے، اور اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہماری جو بھی کام ہے، چاہے وہ ہمارے خفیہ کام ہے یا سامنے کام ہے، وہ سب اللہ فرماتا ہے کہ میں نے جو حکم دے دیا، اب یہ حکم میرے سامنے ہے، میرے حکم کی جو بھی خلاف ورزی کرے گا تو وہ پھر جواب دہ ہوگا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی خصوصیات کا بیان تھا اتنا۔ آگے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی مزید خصوصیت آئے گی، اس کا بیان ہوگا۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔